الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے استغفار اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے کی فضیلت اور اس کا ثواب۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بھائیوں، ایک حدیث قدسی میں نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ذکر فرمایا ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، یعنی اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں پھر تم مجھ سے معافی طلب کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ ایک دوسرے حدیث قدسی میں رب ارحم الراحمین اپنی رحمت و مغفرت کا اس طرح اعلان فرما رہا ہے، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، یعنی اے میرے بندو، تم لوگ رات دن خطائیں کرتے رہتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، بس مجھ سے معافی مانگتے رہو کہ میں تمہاری مغفرت کر دوں۔ استغفار کا مطلب ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر توبہ کرتا رہے اور اللہ جل جلالہ سے اس کی دعا کرتا رہے کہ وہ اس کی خطاؤں کو مٹا دے اور گناہوں پر اس کا مواخذہ نہ فرمائے۔ باری تعالیٰ نے ہم کو بار بار استغفار کرنے اور اپنی ذات کے سامنے معافی طلب کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور اے نبی آپ کہیے اے میرے پروردگار ہماری خطائیں بخش دے اور رحم فرما دے، تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ عزیزان محترم، تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کا یہی پاکیزہ طریقہ تھا کہ وہ استغفار و توبہ کے ذریعے اپنے رب کی قربت حاصل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح استغفار کیا، رب اغفر لی ولی اخی، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے اور میرے بھائی کو بھی۔ اسی طرح ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ استغفار کیا کرتے اور لوگوں کو بارگاہ الہی میں معافی طلب کرنے کی تاکید فرمایا کرتے۔ چنانچہ قرآن کریم میں مذکور ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، یعنی اور یہ کہ تم لوگ اپنے رب سے استغفار کرو پھر اس کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو وقت مقرر یعنی موت تک دنیا میں بہتر عیش و راحت عطا کرے گا اور آخرت میں ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ عزیزان گرامی قدر، در حقیقت استغفار بڑی عظیم خصلت اور پاکیزہ عادت ہے، یہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے اور اس کی رحمت نازل ہونے کا بنیادی سبب ہے، جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، یعنی تم لوگ اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ توبہ و استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندوں کے رزق میں کشادگی فرما دیتا ہے، ان کی زندگی اور عمر میں
خیر و برکت ڈال دیتا ہے اور استغفار کرنے والوں کے لیے اپنی نعمت اور خیرات کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یعنی چنانچہ میں نے کہا کہ اپنے رب سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں جاری کر دے گا۔ یا اللہ یا کریم، ہمارے گناہوں اور لغزشوں کو معاف فرما دے اور ہماری تمام عبادات اور نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدیہ۔ اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ۔ حضرات محترم، توبہ و استغفار ہر لمحہ مستحب ہے، اور دن ہو یا رات اپنی خطاؤں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہر وقت مطلوب ہے، خاص طور پر رات کے آخری حصے میں اور سحر کے وقت اس کی بہت زیادہ فضیلت اور ثواب ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی تعریف میں اس کو بیان فرمایا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور رات کے آخری حصے میں وہ لوگ استغفار کیا کرتے تھے۔ در حقیقت استغفار کی کثرت مجلس کا کفارہ اور محفل کی خوشبو ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مجلس میں شمار کر لیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار اللہ تعالیٰ سے اس طرح استغفار فرماتے ہیں رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یعنی اے میرے رب میری مغفرت فرما دے اور میری توبہ قبول فرما لے، بے شک تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی بخشنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو استغفار کے بہت سے صیغے بتلائے ہیں، انہی میں یہ استغفار بھی ہے استغفر اللہ واتوب الیہ، یعنی میں اللہ جل جلالہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ آئیے ہم بھی بارگاہ رب العزت میں استغفار کریں اور دعا کریں کہ